طاہر حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رمضان کی آمد ہے، رمضان المبارک 2021۔ تو میں نے سوچا کہ رمضان کریم کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ لوگوں کے سامنے کی جائے۔ دین اسلام میں جو تمام عبادات ہیں ان تمام کا ایک فلسفہ ہوتا ہے، ایک حکمت ہوتی ہے، اور وہ تمام عبادات سمبولیکل ہوتی ہیں، یعنی کہ علامتی ہوتی ہیں، وہ پریکٹس ہوتی ہیں۔ چونکہ رمضان کریم نزدیک ہے تو ہم روزوں کی بات کریں گے، اور ساتھ میں کچھ مثال کے طور پہ دوسری عبادات کا بھی ذکر کریں گے۔ رمضان کریم کے جو 29 دن 30 دن روزے کے لیے مخصوص ہیں، ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ بس روزہ اسی میں ہے اور 29-30 رمضان کے بعد روزہ ختم ہے، جبکہ اس کے برعکس ہے۔ ان 29 دنوں میں آپ روزے کی مشق کرتے ہیں، روزے کا خدا سے وعدہ کرتے ہیں، اور اصل پریکٹیکل روزے شروع ہوتے ہیں 29 دن کے بعد۔ دین اسلام کی تمام عبادات اسی طرح ہیں۔ مثال کے طور پہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور مصلی پہ بیٹھتے ہیں یا مسجد جاتے ہیں، تو جس دورانیے میں آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس دورانیے میں آپ نماز کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، مشق کر رہے ہوتے ہیں، خدا سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نماز کے ختم ہونے کے بعد جب میں شہر میں واپس جاؤں گا، لوگوں کے سامنے جاؤں گا، اپنے معاملات میں جاؤں گا، تو جو میں نے اس میں وعدہ کیا ہے، جو میں نے اس کی مشق کی ہے، اس کی میں امپلیمنٹیشن کروں گا۔ اسی طرح حج کے بارے میں ہے، حج جب ختم ہو جاتا ہے تو اصل حج آپ کا پریکٹیکل حج شروع ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل اس کی مثال آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بہت بڑا ٹورنامنٹ ہونے جا رہا ہو، اور 2 مہینے یا 1 مہینے 30 دن آپ کی اس کی بھرپور مشق کریں، نیٹ پریکٹس کریں، دن رات پسینے بہائیں، اور جب ٹورنامنٹ سٹارٹ ہو آپ میدان میں آ کے سو جائیں تو کیسا لگے گا؟ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ یہ نیٹ پریکٹس ہے۔ اور میری دعا یہی ہے کہ چونکہ اذان بھی ہو گئی ہے، میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں کہ خدا ہمیں حکمت روزہ اور حکمت رمضان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔